صحابہ کرام میں ہم دیکھتے ہیں جتنے بڑے بڑے صحابہ تھے سارے تاجر تھے. آپ کا کیا خیال ہے اس زمانے میں جو جنگیں ہو رہی تھیں جہاد میں, تو کیا ان میں مالی وسائل کی ضرورت نہیں ہوگی؟ میں ذرا آپ کو نا ایک ہمارے جامعۃ الرشید نے صحابہ کرام کے جو اثاثے تھے, جو بڑے مشہور صحابہ ہیں, ان کے اثاثوں کو باقاعدہ کیلکولیٹ کیا تھا تاریخی کتابوں سے نا, کہ ان صحابہ کے اثاثے کتنے تھے, بزنس کی بیس پر ان کے پاس کتنے مالدار تھے یہ. تو میں ذرا آپ کو وہ تھوڑی سی جو ان کی تیاری ہے نا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی, یہ جامعۃ الرشید نے پوری تحقیق کر کے تاریخی کتابوں سے صحابہ کے اثاثے نکالے ہیں, سرمایہ کتنا کس کے پاس تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 درہم چاندی تھی, جو کہ آج کے حساب سے 58 کروڑ روپے بنتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اتنے بڑے بڑے رتبے والے صحابہ تھے, ان کے اثاثے کتنے تھے؟ 58 کروڑ روپے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجودہ دولت کی تفصیل کچھ یوں تھی: 3 کروڑ 5 لاکھ چاندی کے درہم, 1 لاکھ سونے کے دینار, اور خیبر, وادی قرا اور کنویں کی صدقہ کی گئی دولت کی مقدار 2 لاکھ سونے کے دینار. اس کے ساتھ ربضہ کے مقام پر ان کے 1000 اونٹ تھے. اگر ہم ان ابن کثیر کے پیش کردہ اعداد و شمار کو حتمی مانیں تو سونے اور چاندی کی موجودہ قیمت کے اعتبار سے جو حضرت عثمان کے اثاثے بنتے ہیں 11 ارب 90 کروڑ 5 لاکھ روپے. یہ کس کے اثاثے تھے بھائی؟ بولو نا یار, کیا ہو گیا بھائی؟ تو میں آپ کو پیسے کمانے کی ترغیب دے رہا ہوں. آپ پہلے مولوی سنیں گے یار ہمیں پیسے کمانے کی ترغیب دے رہا ہے, لیکن میں اس کو سیٹنگ پہ لاؤں گا ابھی, ٹھیک ہے نا. تو کتنے اثاثے ہوئے؟ 11 ارب 90. یہ باقاعدہ تحقیق ہے, یعنی ایسے ہی نہیں ہے کہ ایسے کسی نے اندازہ. 11 ارب 90 کروڑ 5 لاکھ روپے آج کے زمانے کے حساب سے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو ایک ریشو تھا نا کہ اتنی مالیت ان کے پاس رہا کرتی تھی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا. یہ انہوں نے ایک موقع پر جو ہے نا جہاد میں 40,000 درہم دیے ہیں, جو 58 کروڑ روپے بنتے ہیں. جس نے 58 کروڑ کا چندہ دیا ہوگا, تو چندہ تو آدمی اپنی آمدن میں سے کچھ حصہ نکالتا ہے نا بھئی. ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کی چندہ دے کے آپ خود چندے کے مستحق بن گئے تھوڑے دنوں میں, ایسا تو نہیں ہوتا نا. اپنی انسان جو ارننگ کا ذریعہ وہ تو سنبھال کے رکھتا ہے نا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جہاد میں ایک مرتبہ جو چندہ دیا, اس کی تعداد کتنی تھی؟ میں چندہ نہیں مانگوں گا آپ سے, بے فکر رہیں. آپ کہیں اچھا بھی ہمیں یہ بلوا کے نا آہستہ آہستہ لائیں گے کہ اب آپ بھی کچھ 2-3 کروڑ نکالیں. تو 58 کروڑ روپے حضرت عثمان نے کیا دیا؟ چندہ. ایسے بہت سارے صحابہ ہیں, یہ پوری ان کی جو ہے تحقیق لکھی ہوئی, میں پڑھوں گا تو کافی ٹائم ہو جائے گا. جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں وہ سارے کیا تھے؟ تاجر. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کمانے کا جس چیز کو ذریعہ اختیار کیا وہ کیا تھی؟ تجارت. آپ نے پوری زندگی تجارت کی. ہاں بکریاں چرائی ہیں, وہ ملازمت تھی. وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس سے اللہ نے بکریاں نہ چروائی. وہ ایک مصلحت ہے, قوت برداشت پیدا کروانا, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غربت کو, مسکنت کو اللہ نے دور کیا, وہ بھی تجارت کے ذریعے. ابھی قاری صاحب نے سورہ ضحیٰ کی تلاوت کی نا, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. اے نبی ہم نے آپ کو غریب اور مسکین پایا سو ہم نے آپ کو مالدار بنا دیا. یہ مالدار کیسے بنایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیسہ تھا, پیسے کو انویسٹ کرنے کے لیے کوئی ایماندار آدمی نہیں مل رہا تھا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا کہ پیسہ میرا ہوگا, اور اس پیسے سے کاروبار کون کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں بھی اضافہ کیا, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں بھی اضافہ کیا. تو ہم اگر اس پہ میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے تجارت کی فضیلت پر. اسلام کا جو مزاج ہے, مزاج وہ بھی کیا ہے؟ تجارت کا ہے. اس لیے کہ اسلام کسی کی غلامی پسند, بولے نا بھائی, نہیں کرتا. ایسا نہ ہو آپ کے سارے امپلائی چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں کہ وہ اپنی کمپنیاں کھول رہے ہیں. اسلام غلامی کو کیا, اسلام کا مزاج میں غلامی نہیں. غلامی صرف کس کی ہوگی؟ بولے نا بھائی, اللہ کی ہوگی. تو آپ بتاؤ, تاجر اپنا کھاتا ہے نا, اپنی مرضی سے آفس پہنچے گا, جب دل چاہے گا دکان بند کر دے گا. ملازم کو یہ سہولتیں ہیں. بلکہ دفتروں میں جو آج کل حالات چل رہے ہیں نا, اس میں تو آپ کو پتا ہے کہ باس کو مکھن لگانے کے علاوہ کوئی اور کام ہوتا ہی نہیں. پیٹھ پیچھے بیٹھ کے صبح سے شام تک برائیاں کرتے رہیں گے اس کی.
جیسے ہی آئے گا تو سر کیونکہ اس کو پتا ہے نچوڑ تیل کہاں سے نکلے گا, اسی کنویں سے نکلے گا. تو اسلام کے مزاج میں کیا ہے؟ سر اٹھا کے جینا. یہ تاجر تو سر اٹھا کے جی سکتا ہے, ملازم سر اٹھا کے نہیں جی سکتا. ملازمت میں آپ کی محنت کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ جس کے آپ ملازم ہیں, فائدہ سارا وہ اٹھائے گا. میں دنیا میں الحمدللہ میرے اب سفر ہونے شروع ہوئے ہیں, بہت سارے ملکوں میں جانا ہوا, پاکستان میں بہت سی جگہوں میں جانا ہوا. میں نے جتنا کامیاب تاجروں کو دیکھا اتنا کسی اور کو نہیں دیکھا. اور تجارت کے لیے میرا ایک اصول بن گیا کہ اس کے لیے انٹر میں فیل ہونا ضروری ہے. یعنی اتنے میں نے تجربے کیے نا کہ جس کو بھی میں نے دیکھا نا کروڑوں اربوں میں کھیل رہا ہے, وہ اسکول کا بھاگا ہوا ہے. معذرت کے ساتھ شاید میرا تجربہ غلط ہو. ابھی سیالکوٹ میں ایک تاجر ہے, انہوں نے بہت اللہ نے ان کو نوازا ہے, ایکسپورٹ ہوتا ہے ان کا مال, بہت کروڑپتی آدمی ہے. میں پچھلے ہفتے سیالکوٹ میں تھا, کسی ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے, وہاں اتفاق سے کراچی کے ایک تاجر کی ملاقات ہو گئی. وہ کراچی کی اردو جب ہم نے بولی تو وہ ایک دم کان کھڑے ہو گئے, یار یہ کراچی کی اردو کا لک کہاں سے آ رہا ہے. وہ فوراً مڑ کے میری طرف آئے تو کہنا اڑے ہم تو آپ سے اڑے تڑے بھی ہم نے لیاری سے سیکھا ہے, ٹھیک ہے تو آپ تو ہم کب سے آپ کو تلاش کر رہے ہیں. اب وہ جو سیالکوٹ کے اصل تاجر تھے وہ بھی, یہ کراچی والے بھی, یہ امریکہ سے آئے ہوئے تھے, امریکہ میں بزنس کر رہے ہیں. میں نے دونوں کی کوالیفیکیشن پوچھی تو کوئی بھی انٹر سے آگے نہیں بڑھ سکا. اور ان کی کامیابی کی وجہ یہی تھی کہ وہ انٹر سے آگے بولے نا بھائی نہیں پڑھ سکے. اگر وہ پڑھ لیتے تو میرا خیال ہے وہ ذاتی ایئرپورٹ نہ بنا رہے ہوتے اپنا, ٹھیک ہے نا. دبئی گیا ہوں, وہاں بڑے بڑے تاجروں سے ملا, سارے اسکول کے بھاگے ہوئے. بھاگنے کی ترغیب نہیں دے رہا کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول سے بھاگیں, لیکن پتہ نہیں وہ قدرت کا سسٹم ایسا ہے, نظام ایسا ہے. یہ بتانے کے لیے آپ کو یہ میں تجربہ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. دبئی میں بڑے بڑے تاجروں سے میری ملاقات ہوئی جو کروڑوں میں کھیل رہے ہیں, سب اسکول کے بھاگے ہوئے اور سب غریب فیملی سے جن کا تعلق تھا. تو تجربے سے ہم نے یہ سیکھی کہ تجارت کے لیے پیسہ بالکل بھی نہیں چاہیے. یہ تجربہ ابھی تو شیئر کر سکتا ہے نا انسان. ایسے میں آئی بی اے یونیورسٹی میں میرا بیان تھا, موضوع یہی بزنس تھا. تو میں نے ان کو ایک بات بتائی, میں نے کہا بہت معذرت کے ساتھ, اچھا میں ایک پٹھان کو لے گیا اپنے ساتھ, وہ بیچارہ کچرا چنتے چنتے نا کروڑپتی بن گیا. کچرا چنتے چنتے, کچرے میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو پتہ چل گیا بھائی جو ہے نا کاپر کیا ہوتا ہے, تانبا, پیتل, لوہا, ہر چیز کا فرق وہ پہچان گیا. ہوتے 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 اس نے وہی ظاہر اپنی دکان بنا لی اسکریپ کی. پھر ہوتے ہوتے یہ جو ہے نا اتنا اللہ نے اس کا بزنس کہ وہ کروڑپتی, اس کے تو 20-30 تو اکاؤنٹ ہیں اس کے. میرا آئی بی اے یونیورسٹی میں بیان تھا, میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا آ جا بھائی تو, اور میں نے کہا اسی ڈریس میں آنا جس میں تو سارا دن گھومتا پھرتا, کو کوٹ ٹائی وائی کی وہ پہنتا بھی نہیں ہے. میں نے کہا تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ تم تجارت پڑھ رہے ہو, تاجر بنو گی نہیں, تم تاجر ایسے بنتے ہیں جیسے یہ بنا ہے. تو وہ آگے اپنے وہ جیسے نارمل ڈریس میں بیچارہ سیدھا سادہ سا پٹھان, ایک شلوار کا پائنچا یہاں, دوسرا پائنچا یہاں آ گیا. میں نے کہا بتاؤ یار, میں نے یونیورسٹی کے لڑکوں کے سامنے اس کو کھڑا کیا. میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایسی بیچارہ سیدھا سادہ سا کوئی ہوگا, ان کے خیال میں کہیں چوکیداری کر رہا ہوگا. میں نے کہا بھائی اس کی اتنی چیک بکیں ہیں نا کہ اس کو گننے کے لیے ایک بندہ چاہیے, ٹھیک ہے. گاڑیاں یہ ایسے بدلتا ہے جیسے آپ پینٹ بدلتے ہو. اور میں نے کہا شروع اسکول کتنا پڑھا ہے, ایک جماعت بھی اسکول میں نہیں پڑھا, صرف محنت, ایمانداری, جو ٹائم لوگوں کو پیمنٹ کا دے رہا ہے اس میں 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں. میں نے اس کو 8 بجے کا ٹائم دیا تھا پہنچنا ہے, میں تھوڑا لیٹ ہو گیا, وہ ٹائم سے پہلے پہنچا ہوا تھا. تو میں نے کہا آپ لوگ جو بزنس پڑھ رہے ہیں نا تو یہ ذہن میں رکھیں, آپ بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام بول لو نا بھائی کر. یہ ماہرین کہتے ہیں, میں تو مولوی آدمی, میں کیا ایسی باتیں کر سکتا ہوں, لیکن ہم نے ماہرین سے سنا ہے کہ جو بزنس پڑھتا ہے وہ دنیا میں بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام بولو نا بھائی. کیا ہو گیا؟ آپ کے فائدے کی باتوں کے لیے میں بیٹھا ہوں, یہ پہلے بتا دوں میں آپ کو. تو ہم دنیا میں جہاں بھی گئے, میں ملیشیا گیا, میں نے پٹھان تاجر دیکھے, سیدھے سادے پہاڑوں کے رہنے والے, کروڑوں میں کھیل رہے ہیں. وہ لنکاوی جزیرہ سنا ہوگا آپ نے, وہاں ایک بہت بڑا تاجر ہے. میں اس لیے زیادہ نہیں قریب جا رہا کہ وہ کہے گا یار ہمارے سارے راز فاش کر رہے ہو آپ مجھ سے بیٹھ کے. یار تم یہاں تک کیسے پہنچے, تمہارے ہوٹل ہیں, تم اتنی ارننگ کیسے کر رہے ہو؟ بھائی ہم تو ایسے ہی آئے تھے بھگوڑے, کچھ تھا نہیں پاکستان میں, ہمیں مل نہیں رہا تھا, یہاں بھگا دیا. تو یہاں ہم نے جس چیز میں ہمیں لگانا کہ اسے خرید کے بیچنے میں کچھ پروفٹ ہے, وہ ہم نے وہ کام کیا. اور 8-10 سال میں اتنا تجربہ ہو گیا کہ آج اتنے بڑے بڑے ان کے ڈاکٹر ذاکر نائک ان کے ہوٹل میں جا کے ٹھہر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جا رہے ہیں وہاں پہ, ہمیں بلایا اس نے. تو آتا کچھ بھی نہیں ہے. تو پہلے تو میں یہ تجربہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے بزنس کو اتنا زیادہ فوکس کیوں کیا. اس پہ اور بھی بہت سی آیتیں, حدیث ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی